نالج جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ نالج جو ہم دماغ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں, اور دوسری وہ نالج ہے جو ہم قلب کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. اب بچپن سے ہی جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے, چونکہ ہماری سمجھ یہ ہے کہ بھائی جو نالج ہے وہ صرف وہ ہے نالج ہے جو دماغ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. قلب کو تو ہم یعنی عام طور سے قلب کو دنیا میں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک آرگن ہے, ایک آپ کے جسم کا حصہ ہے جس کا ایک خاص مقصد ہے کہ وہ جو ہے وہ بلڈ اس کا جو ہے باڈی کو سپلائی کرنا ہے, بلڈ پمپ کرنا ہے. اس سے زیادہ تو لوگ سمجھتے نہیں. تو اسی وجہ سے جو سارا فوکس ہوتا ہے وہ مائنڈ کے اوپر ہوتا ہے, چونکہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہر چیز دنیا کی سمجھنا, اور اس کے لیے جو ہے وہ مائنڈ ہے. تو اب آپ بچہ جیسے ہی پیدا ہوا اس کے بعد اس کی وہ ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے. کیسے ٹریننگ؟ سب سے پہلے ٹریننگ وہ آبزرویشن کے ذریعے ہوتی ہے. بچہ آبزرو کرتا ہے نہ بول سکتا ہے لیکن سمجھ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تو سمجھ رہا ہے, آبزرو کر رہا ہے چیزوں کو, تو دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں, جو اس کے قریب کے لوگ سب سے زیادہ تو ماں یا اس کے اور فیملی کے لوگ وہ کیا کر رہے ہیں, تو وہ آبزرو کرتے رہتا ہے اور یہ سب چیزیں اس کے دماغ میں سب جو ہیں پروسیس ہو رہی ہیں, اکٹھا ہو رہی ہیں, اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ بولنے لگتا ہے, تو اپنی بات کمیونیکیٹ کرتا ہے, اور پھر اس کا جو ہے یعنی آبزرویشن مشاہدہ بڑھتا ہے, تو وہ باہر کی چیزوں کو دیکھتا ہے. اس کے بعد اب آج کل گھر میں اور بھی ہے, جیسے ٹی وی ہے, کوئی اور چیزیں ہیں, ان کو دیکھتا ہے, تو ہر جگہ سے نالج حاصل کر رہا ہے. بڑا ہوا تو اسکول گیا, پھر کالج گیا, لوگوں سے مل رہا ہے, ہر جگہ سے نالج جو ہے اس کو مل رہی ہے, اور وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ دماغ کے ذریعے. ٹھیک ہے, تو یہ نالج جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکوائرڈ نالج, چونکہ آپ اس کو ایکوائر کر رہے ہیں, ہے نا. دماغ مختلف سورسز سے اس نالج کو ایکوائر کر رہا ہے. اب جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اس نالج میں نہیں, دماغ کے ذریعے حاصل ہونے والی نالج میں جو ایک سب سے بڑا جو ایک کمزوری ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ شیطان و نفس سے بہت ڈائریکٹلی انفلوئنس ہوتا ہے. تو اب کسی بھی وقت میں نفس آپ کا اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو ہمیشہ آپ کے مائنڈ کو وہ یعنی انفلوئنس کرتا رہے گا. تو اب آپ کو مائنڈ سے جو چیز حاصل ہو رہی ہے, جو نالج حاصل ہو رہی ہے, آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ نفس کے ذریعے آ رہی ہے یا مائنڈ کے ذریعے آ رہی ہے, یا کتنی مائنڈ کے ذریعے آ رہی ہے, کتنی نفس کے ذریعے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک دماغی. تو آج کل اگر آپ دیکھیں نا تو اچھے پڑھے لکھے لوگ, بہت سمجھدار لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ جس میں اگر آپ ان کے بیہیویئر میں دیکھیں, ان کے طور طریقے میں دیکھیں, تو ان کے نفس جو ہے وہ صاف ان کی چیزوں میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نفس پہ کنٹرول نہیں ہے. وہ اچھا ان کو یہ بات پتہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے ان کا نفس جو ہے وہ کچھ اس کا کوئی رول ہے اس کے اندر. وہی سمجھ رہے ہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں, جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے, چونکہ ان کا نفس یہ بھی ان کو جتا رہا ہے کہ نہیں, جو تم کہہ رہے ہو, جو تم سمجھ رہے ہو وہ بالکل ٹھیک ہے, باقی سب لوگ غلط ہیں. دوسری طرف کیا ہے, دیکھیں اب قلب کی جو بات ہے کہ عام حالت میں قلب کے اندر کوئی نالج نہیں ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ کوئی ایسا انسان ہو جس کو یہ جو ساری چیزیں میں نے ابھی بتائیں اس کا موقع نہ ملے. بہت ساری خبریں اس طرح کی آئی ہیں نا کہ بھئی کوئی بچہ جنگل میں رہ گیا اور وہ پھر جنگل میں جانوروں کے ساتھ بڑھا اور وہیں پہ سب کچھ اس کا ہوا, تو نشو و نما اس کی سب جو ہے, تو وہاں پہ کیا رہا کہ چونکہ وہ انسانوں کے بیچ میں نہیں رہا تو اس کی حرکتیں, اس کی سوچ, اس کا سب بالکل اسی طرح سے جنگل اور جانوروں کی طرح. تو اسی طرح سے قلب کا معاملہ ہے. قلب کو اگر آپ نہیں ٹرین کر رہے ہیں, اگر آپ قلب کو اجاگر کرنے کے لیے کچھ کام نہیں کر رہے ہیں, تو قلب ویسے ہی بالکل رہے گا, یعنی جس کے اندر کوئی قوت نہیں ہوگی, کوئی صلاحیت نہیں ہوگی اس کے اندر. لیکن جس طرح سے آپ اپنے مائنڈ کو, اپنے ذہن کو, اس کو آپ ٹرین کرتے ہیں, اسی طرح سے اگر آپ اپنے قلب یا ہارٹ کو ٹرین کریں تو قلب کے اندر بھی وہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں کہ جس کی صلاحیت آپ کو ملی ہے, جس کی خدا نے آپ کو صلاحیت دی ہے, وہ سب صلاحیتیں ہیں. یعنی صلاحیت تو ملی ہے قلب کو, صلاحیت جیسے انسان کے مائنڈ کو ملی ہے, اسی طرح سے انسان کے ہارٹ کو بھی صلاحیت ہے. فرق یہ ہے کہ مائنڈ کو آپ ٹرین کرتے ہیں, اس صلاحیت کا پوری طرح سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, پوری طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں, لیکن قلب کو نہیں کرتے ہیں آپ. تو قلب کو بھی اگر آپ اس کی صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیں تو پہلے تو اس کو آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا.
تو ٹرین کیا ہے؟ قلب کی جو ٹریننگ ہے وہ دوسری طرح سے ہے. قلب کی ٹریننگ جو ہے اسپریچول پریکٹسز کے ذریعے. تو قلب کو آپ اسپریچول پریکٹسز کے ذریعے اگر آپ اس کو جو ہے وہ بیدار کریں, اس کے اوپر کام کریں, اس کو جو ہے, تو قلب بھی اس پوزیشن میں آ سکتا ہے کہ وہ ایک اسپیشل نالج جو ہے, ابھی نالج کی جو بات ہو رہی تھی کہ اسپیشل نالج وہ حاصل کر سکے. یہ کون سی نالج ہے؟ یہ وہ نالج ہے جو خدا کے ذریعے ڈائریکٹ آپ کے قلب میں آتی ہے. اس کو آپ انر نالج بھی, علم لدنی جس کو کہا جاتا ہے, یا انر نالج یا ریئل نالج یا ریویلڈ نالج, چونکہ یہ آپ کے قلب میں ڈائریکٹلی ریویل ہوتی ہے. تو یہ جو نالج ہے یہ وہ جو دنیاوی نالج ہے یا ایکوائرڈ نالج ہے اس سے بالکل مختلف ہے. اور اس نالج سے آپ کو جو ہے, اچھا, اور دوسری چیز جو ابھی میری بات ہو رہی تھی نفس اور شیطان کی, اس نالج کی اور قلب کی یہ خصوصیت ہے کہ قلب کو جب آپ بیدار کر لیتے ہیں اور قلب جو یہ اس نالج کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, تو پھر قلب کے اوپر جو ہے نفس اثر انداز نہیں ہو سکتا. پھر قلب کے ذریعے جو بھی آپ کو نالج ملتی ہے وہ, اور قلب کے ذریعے جو بھی آپ کو سمجھ آتی ہے وہ بالکل پیور ہے. تو اب اس نالج کو جو ہے وہ استعمال کیسے کرنا ہے؟ وہ استعمال یہ کرنا ہے کہ اس نالج کے ذریعے آپ ایک, اور دوسری اس نالج کی خصوصیت کیا ہے کہ نالج جو ہے ایکسپیرینس کی فارم میں ہے. زیادہ تر یہ نالج جو ہے ایکسپیرینس کی فارم میں, اور یہ ہر ایک انسان کا پرسنل ایکسپیرینس ہے. آپ اسپریچول پریکٹس کر رہے ہیں, کوئی اور بھی دوسرا اسپریچول پریکٹس کر رہا ہے, آپ کے ایکسپیرینس مختلف ہیں, آپ اپنے ذریعے ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. لیکن وہ ایکسپیرینس کے ذریعے جو سمجھ آتی ہے وہ اتنی مضبوط اور اتنی یعنی پختہ ہوتی ہے کہ اس کو پھر آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن کیا ہے, وہ نالج آپ کسی دوسرے کو ڈائریکٹلی نہیں بتا سکتے, نہ ٹرانسفر کر سکتے. اس کے لیے ہر شخص کو خود محنت کرنی ہوگی اور خود اس اسٹیج تک پہنچنا ہوگا کہ آپ اس نالج کو حاصل کر سکیں اور اس نالج کا پھر فائدہ اٹھا سکیں. اب دنیا کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم اپنے مائنڈ سے, ذہن سے سمجھ نہیں سکتے, اپنے دماغ سے نہیں سمجھ سکتے ہم اس چیز کو. اور جیسے کون سی چیزیں؟ خدا کا تصور, خدا کیا ہے. ابھی بہت سارے کوشچنز ہوتے ہیں نا. اب کیا ہے, یہ سب ہمیں جو خدا کے تعلق سے جو ہماری نالج ہے وہ کیا ہے, ایک ایمان کا, یقین کا حصہ ہے وہ ہم. لیکن اب اس کا آپ پروف چاہیں تو دنیاوی طور سے اس کا پروف ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ, یہ بھی ایک بات سمجھنی ہے کہ دنیاوی طور سے کیوں ممکن نہیں ہے, کیونکہ دنیاوی نالج ابھی اس حد تک نہیں پہنچی ہے. دنیاوی نالج آپ سمجھتے ہیں نا, دنیاوی نالج تو ایوالو کر رہی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایوالو کر رہی ہے. سائنس جو سب سے ایڈوانس یعنی فیلڈ ہے, وہاں پہ بھی دیکھیں آج سے 20 سال پہلے کوئی چیز جس کو صحیح مانا جاتا تھا, 20 سال کے بعد وہ 10 سال کے بعد تو غلط پروو ہو گئی. جو نئی کوئی تھیوری آ گئی, نئی کوئی جو ہے وہ ایجاد ہو گئی, تو ایوالو ہو رہی ہے. تو کوئی یعنی حتمی یا فائنل نالج نہیں ہے کہ یہ ہو گیا کہ بھائی یہ فائنل ہے, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, ایسا نہیں ہے. تو آپ انکمپلیٹ نالج سے, جو نامکمل نالج ہے, اس کے ذریعے اگر آپ کسی پرفیکٹ یا مکمل چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ممکن نہیں ہے. تو ایک طرف خدا جو ہے وہ مکمل چیز ہے, اس کو آپ انکمپلیٹ اور امپرفیکٹ نالج سے اگر سمجھیں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا. تو یہی غلطی جو ہے, جو سائنٹسٹ اور فلاسفر جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ انکمپلیٹ نالج کے ذریعے خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ تو نہیں ہو پائے گا. لیکن یہ چیز قلب کے ذریعے ممکن ہے. تو قلب کے ذریعے یہ, جیسے اب خدا کا تصور ہے, یا مذہب کیا ہے, یا اس کے علاوہ بہت بڑا ایک سوال یہ ہے کہ بھئی ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں, ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے صرف قلب کے ذریعے سمجھ میں آتی ہیں. تو جب آپ قلب کو بیدار کرتے ہیں, اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کی روحانی ترقی ہوتی ہے, تو پھر آپ کو یہ سارے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو قلب کے ذریعے ملتے ہیں. اور وہ جوابات ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل یعنی ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کوئی پھر ڈاؤٹ نہیں رہتا, کسی طرح کا کوئی جو ہے دماغ میں شبہ, شک شبہ کچھ نہیں رہتا, بالکل آپ کو یقین ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو اگر ہو گیا تو
آپ ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو چیز ٹرانسفر کر دیں. یہ بہت ضروری چیز سمجھنے کی ہے. کیوں؟ اگر آپ کو بھی چکے اس کے لیے محنت درکار ہے نا. آپ کو قلب ایسا نہیں کہ قلب کو آپ 1 منٹ میں سوئچ ہے کہ آپ نے آن آف کر دیا. محنت کرنے کے بعد آپ کا قلب اس مقام پہ پہنچے گا کہ جہاں آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئیں گی. تو آپ کو گائیڈنس تو کوئی دوسرا شخص دے سکتا ہے کہ اپنے قلب کو آپ کیسے کام کریں، کیسے اس کو بیدار کریں، لیکن وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کو پانی پڑھ کے پلایا اور آپ کا قلب جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا اور قلب جو ہے فوراً 2 منٹ میں اس کو، ایسا نہیں ہے. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. تو یہ ہے یعنی ورلڈلی نالج یا ایکوائرڈ نالج اور جو انر نالج یا ریویلڈ نالج میں فرق.